روایت کی گئی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد وفات پائی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 160 برس کی ہوئی اور حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو اہل کنعان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی بھی اہل کنعان کے سردار کی بیٹی تھی اور ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، عیس علیہ السلام اور یعقوب۔ وجہ تسمیہ یعقوب کی یہ ہے کہ عیس علیہ السلام کے عقب یعنی پیچھے تولد ہوئے۔ جب دونوں حضرات بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیس علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے بیاہ دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم کو کنعان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا، اور ان کی ماں نے کہا کہ تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گی کہ وہ بڑا مالدار ہے، ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو سن کر تعدل کرتے تھے کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور حضرت عیس علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام بہت چہیتے تھے اور اکثر اوقات شکار کیا کرتے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ ایک روز حالت ضعیفی میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے عیس علیہ السلام سے کہا کہ آج ایک بکری جنگل یا ہرن شکار کر کے لاؤ اور اس کے کباب بنا کر مجھے کھلاؤ، تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا کہ خدا تعالیٰ تم کو پیغمبری عنایت فرمائے۔ یہ سن کر عیس علیہ السلام اپنا تیر کمان میں لے کر باپ کے واسطے شکار کے لیے باہر نکلے، اور ان کی ماں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بکری جو موٹی تازی اور فربا ہے اس کو لا کر ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے باپ کو کھلا دو تو وہ تم کو دعا دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوراً ایک بکری ذبح کر کے جلدی کباب بنا کر لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آنکھوں سے معذور تھے، کباب پا کر کہنے لگے کہ یہ کباب کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ عیس علیہ السلام لایا ہے۔ فرمانے لگے ان کبابوں کو سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سامنے لا کر رکھ دیے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام ان کبابوں کو کھا کر خوش ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ یا حضرت آپ گوشت کھلانے والے کے واسطے دعا کیجئے۔ ان کے کہنے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور کہا یا رب، مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجئے۔ اس کے بعد حضرت عیس علیہ السلام شکار سے واپس آئے، کباب بنا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ پھر اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے ہیلا بنا کر یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ سے کباب کھلائے تھے اور اس کے حق میں دعا کروائی تھی، کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت چاہتی تھیں۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عیس علیہ السلام سے کہا کہ اے عیس علیہ السلام، تیری دعا تیرے بھائی یعقوب علیہ السلام نے لے لی۔ عیس نے اس بات کو سن کر طیش میں آ کر کہا کہ میں یعقوب علیہ السلام کو مار ڈالوں گا۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کو مت مار، اور میں تیرے لیے بھی دعا کروں گا کہ تیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیس علیہ السلام کو دعا دی تو اس دعا کی برکت سے حضرت عیس علیہ السلام کی اولاد بہت بڑی، مغرب اور سکندریہ اور دریا کے کنارے تک ان کی اولاد پھیل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا۔ اب جس شہر کا نام روم ہے اور اسی کو استنبول بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ شہر انہوں نے ہی بسایا تھا، اس لیے اس شہر کی نسبت بھی انہی کی طرف ہے، اور ان کی اولاد بہت ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے تقریباً 160 برس کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت سائرہ خاتون کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے کہ مبادا عیس علیہ السلام مجھ کو مار نہ ڈالے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چھپے رہتے تھے اور رات میں نکلا کرتے تھے۔ اسی طرح تقریباً 1 سال گزر گیا۔ یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس ملک شام چلے جاؤ اور وہیں رہا کرو، کیونکہ وہ وہاں کا بہت بڑا رئیس اور مالدار ہے، اور اسی کی بیٹی سے تمہاری شادی ہو جائے گی، اور اس طرح تمہاری جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور یہ الفاظ اپنی والدہ کے سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان سے رات ہی رات نکل کر ملک شام روانہ ہو گئے، اور اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل رکھا گیا، کیونکہ انہوں نے رات ہی رات سفر طے کیا، اور وجہ تسمیہ اسرائیل شب کو نکلنے کے باعث ہوئی ہے۔ اور یعقوب کا نام بسبب عقب ہونے اپنے بھائی عیس کے ہوا، اور یہ پورا حال توریت میں بھی رقوم ہے۔ بس دونوں ناموں کی وجہ تسمیہ معلوم ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں جان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت تسلی اور تشفیع بھی دی اور کہا کہ تم یہاں رہو،
اور ان کے ماموں ان سے بہت پیار و محبت بھی کرنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا، لیکن راحیل نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ راحیل کو میرے ساتھ بیاہ دو، اور یہی وصیت بھی میرے باپ کی ہے کہ تم اپنے ماموں جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر ان کے ماموں نے کہا کہ تمہارے باپ کی کوئی بھی شے تمہارے پاس نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کی کیوں کر شادی کر دوں؟ دین مہر کہاں سے دوں گا، جبکہ مجھے دولت چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ میں چند سال تمہاری بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے دین مہر ادا کر دوں گا۔ یہ بات سن کر ماموں جان نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے لیے تو مناسب راحیل کو سمجھتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمائش کو ان کے ماموں جان نے منظور کر لیا، اور مابین یہ شرط قائم ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام 7 برس تک میری بکریاں چرا کر راحیل سے شادی کریں گے۔ جب 7 برس پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے درخواست کی کہ اب 7 برس پورے ہو چکے ہیں، اب آپ میرے ساتھ راحیل کی شادی کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ماموں نے اپنی بڑی بیٹی کو، جس کا نام لیا تھا، تو خلوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سپرد کر دیا، حالانکہ شرط شادی کی راحیل سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرے دن اپنے ماموں سے جا کر کہا کہ میں لیا کو نہیں چاہتا، آپ سے تو میں نے راحیل کی درخواست کی تھی۔ ان کے ماموں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہماری قوم کا دستور ہے کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہم نہ کریں تو لوگ ہم پر طعنے کسیں گے کہ دیکھو فلاں رئیس قوم نے اپنی بڑی بیٹی کو تو اپنے گھر میں بیٹھا رکھا ہے اور چھوٹی بیٹی کو بیاہ دیا ہے، یہ بہت بڑے عیب کی بات سمجھی جائے گی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ راحیل سے شادی ہو جائے تو پھر تم کو مزید 7 سال بکریاں چرانا ہوں گی، اور 7 برس تک تم اپنے ساتھ لیا کو اپنے نکاح میں رکھو۔ پھر تم کو اختیار ہوگا کہ چاہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو یا نہ رکھو۔ یہ حکم اس زمانے میں جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا تھا۔ اب شریعت محمدیہ میں بیک وقت 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، چونکہ قرآن مجید آخری و آسمانی کتاب ہے اور اس کے قوانین قیامت تک کے واسطے کارآمد ہوں گے، اور اس میں کسی وقت بھی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر تا نزول توریت تک تھا، اور قرآن مجید میں 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حرام ہے، جیسا کہ حق تعالی سبحانہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور نہ جمع کر دو 2 بہنوں کو مگر جو آگے ہو چکا ہے سو ہو چکا۔ بس یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان کی 7 برس اور بکریاں چرائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی راحیل سے ہوئی، اور ان کے ماموں نے بہت کثیر تعداد میں مال و اسباب دے کر دونوں بیٹیوں کو اور داماد کو بھی اپنے پاس ہی رکھا۔ بی بی لیا کے بطن سے 6 بیٹے تولد ہوئے، ان کے نام یہ ہیں: رومی، شمعون، لیوی، یہود، اسخار، زیویوں، اور یہ نام توریت میں مذکور ہیں۔ اور ایک مدت تک بی بی راحیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام زلفی تھا، اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں دیا، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، وان اور تفتان۔ پھر بیوی لیا نے بھی اس پر شک کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی دی، اور اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے، اور نام ان کا رکھا کاوا اور بشرا۔ پھر کچھ عرصے بعد بیوی راحیل سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن جمال ایسا تھا کہ جس کا وصف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے کہ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت کل 11 بیٹے تولد ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور انہی سے بہت زیادہ محبت و انسیت تھی، یہاں تک کہ ایک گھڑی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان چھوڑے ہوئے تقریباً 21 یا 22 سال ہو گئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد بہت عنایت فرمائی تھی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی والدہ محترمہ صاحبہ کو دیکھیں اور ان کی خدمت میں مشرف ہوں۔ پس یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے اجازت مانگی، انہوں نے بخوشی اجازت دے دی، اور مال و اسباب بھی بہت سادے کردنوں بیٹے ان کے ہمراہ کر دیے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام
اپنی دونوں بیویوں اور ان کے بچوں اور بہت مال و اسباب اور بہت سے مویشی لے کر کنعان کو چل دیے، اور راستے میں یہ اندیشہ غالب تھا کہ ہنوز و عداوت و غصہ عیس علیہ السلام کے دل سے نہ گیا ہو، شاید مجھ کو مار ڈالے۔ اسی تفرقات میں پورا سفر طے کر کے شہر کنعان پہنچے۔ اتفاقاً حضرت عیسی علیہ السلام میدان کی طرف شکار کو نکلے تھے، راستے ہی میں ملاقات ہو گئی۔ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے ہی پہچان لیا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ شخص تم لوگوں سے پوچھے کہ یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم یہ کہہ دینا کہ عیسی علیہ السلام کا ایک غلام تھا اور اس کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، وہ ملک شام میں چلا گیا تھا، یہ سب مال و اسباب اسی کا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے آ رہے تھے۔ جب بکریوں کے ساربان حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عیسی علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ یہ بکری خانہ کس کا ہے۔ سب لوگوں نے اس کے جواب میں کہا کہ عیسی علیہ السلام کا غلام یعقوب علیہ السلام جو ملک شام میں کچھ عرصہ قبل چلا گیا تھا اسی کا ہے۔ جب عیسی علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کا نام سنا تو آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے کہ عیسی کا یعقوب علیہ السلام غلام نہیں بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے اور مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس بات کو سن کر سب لوگ کہنے لگے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو ملک شام میں بھی یہی کہتے تھے کہ میں عیسی علیہ السلام کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ عیسی بہت ہی آبدیدہ ہو رہے ہیں اور نہایت افسوس کر رہے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے قافلے سے الگ ہو کر عیسی علیہ السلام سے بغلگیر ہوئے اور گود میں لے لیا، اور دونوں بھائی زار زار خوب روئے۔ ان وجوہات کے سبب یہاں منزل کر لی اور پھر دوسرے دن گھر میں تشریف لائے، اور تقریباً 1 سال گزرنے کے بعد بی بی راحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بنیامین رکھا۔ بعد تولد ہونے کے ان کی ماں نے انتقال فرمایا اور بی بی لیا نے بنیامین کی پرورش کی۔ لیا اپنے بیٹوں اور یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے پیغمبری عنایت فرمائی۔ تب کنعان نے بہت مخلوق خدا ان پر ایمان لائی اور ان لوگوں نے ہدایت پائی، اور جب عیسی علیہ السلام کو ان کی پیغمبری کی خبر پہنچی تو ان کو بھی یقین ہو گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہیں ہوا، اور عیسی علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھے یہاں ایک مدت گزری اور ہنوز غریب ہی ہو رہا ہوں، اور تم بھی کچھ روز میرے ساتھ اسی جگہ رہے ہو، اور اب تم یہاں بود و باش اختیار کرو، کیونکہ تم اس سرزمین کے پیغمبر بھی ہو، اور میں کسی دوسری جگہ پر جا کر رہوں گا۔ روایت ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام یہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ جا پہنچے جس جگہ کو اب روم کہتے ہیں، اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا، اور بستی بھی اسی کے نام سے آباد ہوئی تھی، اسی واسطے اس جگہ کو روم کہتے ہیں۔ اور وہیں جا کر انہوں نے انتقال فرمایا، اور جتنی اولادیں ان کی تھیں وہ سب کے سب وہیں رہے، اور ان کی اولاد کی بہت کثرت ہو گئی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ عیسی علیہ السلام کی اولادوں میں سے سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کے کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا، اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے ہیں۔